بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے پیچھے بھیجا انہی کے قدموں کے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرنے والا توریت کی جو کتاب ان کے سامنے تھی، ان کے آگے تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے دی ان کو انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت تھی، روشنی تھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور تصدیق کرنے والی تھی اگلی کتابوں کی جو ان کے سامنے کتاب تھی، من التوراۃ، توریت کی، وَهُدًى، اور ہدایت تھی اس میں، راہ بتانے والی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کے لیے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے نازل کی توریت، اس میں ہدایت تھی اور نور تھی۔ اللہ نے یہ آیت بیان فرما کے آگے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، اب آگے اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے انجیل نازل فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یعنی ان کے نقش قدم پہ بھیجا، ان کے قدموں پہ بھیجا، ان کے پیچھے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور وہ تصدیق کرنے والے توریت کی۔ ید سے ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ چونکہ سامنے ہوتا ہے تو اس لیے مناسبت ہے توریت جو پہلے کتاب تھی، جو سامنے کتاب تھی، آگے کی کتاب تھی، اور ہم نے ان کو انجیل دی، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے اللہ کی طرف سے، اور راہ بتانے والی ہے، نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل یہ بطور مصدق ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے توریت کی تصدیق فرماتے تھے، اور جو کتاب انجیل ان کو دی گئی تھی وہ بھی توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور انجیل کی نوعیت بھی نور و ہدایت ہونے میں توریت کی طرح تھی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یہاں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت تھی، روشنی تھی، نور تھا، اور اس میں بھی احکام شریعت کے اعتبار سے دونوں میں بہت تھوڑا فرق تھا، جیسے وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حلال کر دی تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام تھی۔ اور فرق توریت کی تصدیق کی یہ منافی نہیں ہے، یعنی آج ہم قرآن کو ماننے اور صرف اس کے احکام کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی الحمدللہ تمام پچھلی کتابیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی توریت، زبور، انجیل، ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان میں بھی کچھ احکام اور شریعت کے اعتبار سے اس وقت کے لوگوں کے اعتبار سے مختلف تھے، اور اب کے اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے احکام نازل فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ حکم کریں اہل انجیل والے جو نازل کیا اللہ نے اس میں، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں حکم کرے گا، نہیں فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں فاسق۔ اہل الانجیل یا تو عیسائی مراد ہے جو نزول انجیل کے وقت تھے، ان کو یہ حکم دیا گیا، اسی کو اللہ یہاں نقل فرما رہا ہے، اور ہو سکتا ہے نزول قرآن کے وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا جو عیسائی مخاطب تھے
ان سے کہا گیا ہو کہ جو کچھ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرو، حکم کرو، یعنی ان پیشن گوئیوں کو چھپانے یا لغو تعویلات سے بدلنے کی کوشش نہ کرو جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان اور مقدس فارکلید کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہوگی کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں سچائی کی ساری راہیں بتائے گی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کی تکذیب پر اب ایسے کمر باندھ لینا یہ بہت زیادہ نقصان کی صورت ہے۔ کیا مقدس مسیح اور اس کے پروردگار کی فرمانبرداری کے یہ معنی ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا اہل انجیل کو کہ جو نازل کیا اللہ نے حکم اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور جو نہ فیصلہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی آیت یہاں پیچھے نازل فرمائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے توریت کی آیت اتارنے کے بعد ان کے علماء احبار کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ تم نہ لوگوں سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، اور نہ میری آیتوں کو کم قیمت پر بیچو، اور تھوڑا مول لیتے ہو تم میری آیتوں کا، یعنی آیت میں رد و بدل کرتے ہو، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا یہی لوگ کافر ہیں۔ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے۔ پھر اسی طرح کی آیت اس آیت میں بھی آئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا یہی لوگ، یہاں قصاص کے بارے میں آیت نازل فرما کے یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت اتاری، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی یہ خدا کی نافرمانی کرنے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں سچائی کی ساری راہیں بتائے گی، اور یہ انہی پیشن گوئیوں کو چھپا رہے ہیں اپنی کتاب انجیل میں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے تھی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور نگہبان ہیں ان کے مضامین پر، یعنی پچھلی کتابوں پر نگہبان ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم، پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا حکم، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ پیچھے چلے ان کی خواہشات کے، عما جاءک من الحق، اس لیے کہ جو سیدھا رستہ تیرے پاس آ گیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دیا ہے شرعۃ و منہاجا، ایک دستور، ایک شریعت، ایک راستہ، ایک دستور، ایک راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک امت، تم سب کو ایک ہی دین پہ کر دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تم کو، فِي مَا آتَاكُمْ، اپنے دیے ہوئے میں سے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس نیکیوں میں سبقت کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے، تم سب کو لوٹ کر اکٹھے جمع ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن مجید
حق کے ساتھ نازل کیا۔ مصدق لما بین یدیہ من الکتابی، جو پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو نازل ہوئے اور دیگر کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ومہیمنا، اور نگہبان ہے۔ مہیمن کے کئی معنی بیان ہیں کیے گئے ہیں، امین، غالب، حاکم، محافظ، نگہبان، اور ہر معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کا کتب سابقہ کے لیے مہیمنن یعنی نگہبان ہونا یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو امانت توریت، انجیل وغیرہ کتب سماویہ میں کی گئی تھی وہ قرآن میں محفوظ ہے، جس میں کوئی خیانت نہیں ہوئی، اور جو بعض فروعی چیزیں ان کتابوں میں اس زمانے یا ان مخصوص مخاطبین کے حسب حال تھی ان کو قرآن نے منسوخ کر دیا، اور جو حقائق ناتمام تھی ان کی پوری تکمیل فرما دی، اور جو حصہ اس وقت کے اعتبار سے غیر مبہم تھا اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہود کی پیشکش کو رد کرنا۔ اللہ فرماتا ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس فیصلہ کر ان کے درمیان، حکم سنا ان کو جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی جب تیرے پاس آ گئی حق بات۔ یہود میں باہم کچھ جھگڑا تھا، نزاع ہو گئی تھی۔ ایک فریق جس میں ان کے بڑے بڑے مشہور علماء اور مقتدی شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ فریق، اور نزاع کی درخواست کی کہ اس میں جھگڑے جو ہوا ہے اس کو معاملے کو فصل کروایا جائے، اس کو جھگڑے کو سولو کیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عموماً قوم یہود ہمارے اختیار اور اقتدار میں ہے، اگر آپ فیصلہ ہمارے موافق کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارے اسلام لانے سے جمہور یہود اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشوتی اسلام کو منظور نہ کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اب اس آیت سے انبیاء علیہ السلام کی معصومیت کا مطلب سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہیں۔ آیت کا نزول اس کے بعد ہوا، اس واقعے کے بعد آپ ان کی خوشی اور خواہش پر چلنے سے انکار فرما چکے تھے، تو یہ آیت آپ کی استقامت کی تصویب اور آئندہ بھی ایسی ہی شان عصمت پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کے لیے نازل ہوئی۔ جو لوگ اس قسم کی آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عصمت کے خلاف تصور کرتے ہیں وہ بہت ہی کم عقل ہیں۔ اول تو کسی چیز سے منع کرنا اس کی دلیل نہیں کہ جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ اس ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہم صلاۃ والسلام کی معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معصیت ان سے صادر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، یعنی کسی کام کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کو ناپسند ہے ہرگز اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر اتفاقاً کسی وقت بھول چوک یا رائے اجتہاد کی غلطی سے راجع اور افضل کی جگہ مرجوع اور مفضول کو اختیار کر لیں یا غیر مرضی کو مرضی سمجھ کر عمل کر لیں، جس کو اصطلاح بذلہ کہتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات وہ مسئلہ عصمت کے منافی نہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ گندم کھا لیا جنت میں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد یہاں پر اس بات کی بھی متنبہ کر دیا، تنبیہ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کی اتباع کسی صورت نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے ہی فیصلہ فرما چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا ان کی بات قبول کرنے سے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال تقوی اور انتہائی فہم و تدبر تو نزول آیت سے پہلے ہی ان لوگوں کے مکر و فریب کو رد کر چکا تھا، لیکن فرض کیجیے اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی آیت کا مضمون جیسا کہ ہم پڑھ چکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عصمت کے اصلاً مخالف نہیں۔ اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور، ایک طریقہ، ایک راستہ رکھا ہے، ایک شریعت رکھی ہے۔ شریعتیں مختلف ہیں، اللہ نے ہر ایک کے طبقے کی خاص شریعت اور طریقہ بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو مشکل نہ تھا کہ سب کو ایک ہی ملت پر بناتا، ایک ہی کتاب دے دیتا، لیکن اس لیے کہ آزمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بناتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس نیکیوں میں سبقت کرو۔ اللہ نے ہر امت کا آئین، اس کا طریقہ کار ان کے احوال کے مطابق رکھا، الگ الگ رکھا۔ تمام انبیاء، تمام آسمانی کتابیں جن پر نجات ابدی کا کارومدار ہے، باہم متحد ہے، وہ ایک ہے، ایک دوسرے کے مصدق رہے ہیں، تصدیق کرتے رہے ہیں۔ پھر بھی ان کے جو جزیات اور فروعات ہیں، اس لحاظ سے ہر امت کو ان کے ماحول اور اس کے مطابق خاص خاص احکام ہدایت دی گئی۔ اس آیت میں اسی فروعی اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو سب انبیاء علیہ السلام کو آپس میں اللاتی بھائی فرمایا، یعنی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اصول سب کے ایک ہیں اور فروع میں اختلاف ہے۔ سب نے ایک ہی کلمہ کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے۔ فروع میں اختلاف ہے، شریعت میں مسائل میں اختلاف ہے۔ سب شریعت اور پچھلے دین سماویہ توراۃ زبور انجیل کا سرچشمہ ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو، یعنی جو بھی شریعت کے حکم تمہیں ملے اس میں بغیر بحث کیے، بغیر اس میں قیل و قال کیے اس کو مانو، اللہ کی رضا کا ارادہ رکھو، اور اپنے عقائد، اخلاق، اعمال کی خوبیاں شریعت سماویہ پیش کر رہی ہے اس کو اختیار کرنے میں چستی دکھاؤ، نیکی کے کاموں میں آگے رہو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف تم سب کو اکٹھا ہونا ہے، پھر وہ تم کو خبر دے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، یعنی انجام کا خیال کر کے حسنات اور خیرات، اچھی نیکیاں، اچھے اعمال کرتے رہو۔ اختلافات کی سب حقیقت وہاں جا کر کھل جائے گی، آخرت میں پتہ لگ جائے گا کہ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ آگے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ فرمایا کہ حکم کریں ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ اتباع کریں ان کی خواہشات کی، احواءہم ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بچتے رہیں ان سے، ان یفتنوکا کہ وہ تجھے بہکا نہ دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں، ان بعض ایسے حکم سے جو اللہ نے نازل کیا تیری طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے پھر جائیں، فَعَلَمْ تو جان لیں، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ نے یہی چاہا ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کو پہنچائے سزا
ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی آپس کے اختلافات میں دنیا کیسی ہی ہو، حق بات ان کو اللہ کی طرف سے جو حق بات ہے وہ بتاؤ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، بھلے وہ تمہارے ساتھ کیسی ہی معاملہ پیش کرے، کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، آپ کو بس یہی حکم کرنا ہے ما انزل اللہ کے مطابق، جو اللہ نے حکم نازل کر دیا اس کے مطابق، اور کسی کے کہنے سننے کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور ان سے بچتے رہیں جو کہ وہ آپ کو فتنے میں نہ مبتلا کر دے۔ ما انزل اللہ الیک، جو ایسے حکم سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، ان میں آپ فیصلہ کروائیں جو اللہ نے نازل کیا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان سے بچتے رہیں، یہ کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیں تجھے جو اللہ نے تیری طرف حکم اتارا ہے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو جان لو اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو پہنچائے سزا ان کے گناہوں کے بدلے۔ اور وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ نافرمان ہیں، یعنی آپ ان لوگوں کے اعراض کرنے سے زیادہ ملول نہ ہو، زیادہ پریشان نہ ہو۔ دنیا میں فرما بردار بندے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور اکثر لوگ فاسقون، نافرمان ہیں۔ اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، اب کیا چاہتے ہیں کفر کے وقت کا، اب کیا وہ چاہتے ہیں جاہلیت تلاش کرنا، جو جاہلیت کے وقت اسلام سے قبل جب کفر ہی کفر تھا، اب کیا وہ چاہتے ہیں کفر؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا، وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون بہتر ہے اللہ سے حکم کرنے والا، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی بادشاہت، شہنشاہت، رحمت اور علم پر کامل یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا میں کسی کا حکم اللہ کے حکم کے سامنے لائق التفات نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ کے احکام کی روشنی آ جانے کے بعد اپنے گمان میں ہیں، احوا اپنی خواہشات میں ہیں، افحکم الجاہلیتی، کفر اور جہالت کے اندھیرے میں ہیں، ان کی طرف جانا وہ پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کون بہتر ہے حکم کرنے والا اللہ سے یقین کرنے والوں کے لیے۔ Subscribe Sukuni Kalp.